قادر مطلق کے عظیم اور جلالی نام میں ہم سب کی سلامتی ہوں۔ آئے ہم آج کا کلام جو خداوند نے ہم سب کی رہنمائی کے لیے میں عطا کیا ہے وہ نکالتے ہیں۔ تو آپ میرے ساتھ نکالیں متی کی انجیل، اس کا 25 باب، بہت ہی مشہور اور سب کے کہہ لو کہ بہت دفعہ سنا ہے یہ والا تمثیل ہے، جسے ہم 10 کنواریوں کی تمثیل بھی کہتے ہیں۔ تو آج ہم اس میں سے سیکھیں گے کہ خداوند ہمیں اس میں کیا بتاتے ہیں اور آخری وقت کے بارے میں، کیونکہ یہ تمثیل جو ہے جب خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو آخری وقت کے بارے میں، دنیا کے آخر کے بارے میں بتا رہے تھے، تو وہ اس تمثیل سے انہیں بیان کیا کہ کس جو آخری جب وقت ہوگا تو اس میں جو مقدس لوگ ہیں، جو کلیسیا ہے، اس کے بارے میں خداوند یسوع نے ہمیں بتایا۔ تو ہم پڑھتے ہیں، دیکھیں 25 باب، اور اس کی ہم پہلی آیت سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ لکھا، اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جو مشلیں لے کر دھلا کے استقبال کو نکلی۔ اب ہم لکھا ہے کہ اس وقت، اب اس وقت کس وقت کی بات کر رہے ہیں؟ کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ دنیا کے آخری وقت کے بارے میں بات کر رہی ہیں، اور یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پر صرف اور صرف کلیسیا کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کسی دوسرے مذہب کے، کسی دوسرے فرقے کے بارے میں کچھ نہیں ہے۔ یہاں پر 10 کنواریاں ہیں، اور جیسے کہ ہم بائبل مقدس میں سے جانتے ہیں کہ جو کنواری ہیں وہ کلیسیا کو ظاہر کرتی ہیں، تو یہاں پر 10 کنواریاں یعنی 10 کلیسیوں کے بارے میں جو فرق کلیسیا ہیں ان کے بارے میں خداوند یسوع بات کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر جیسے میں نے بتایا کہ کنواریوں میں یعنی کلیسیا کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کسی دوسرے کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، اس لیے ہم دوسروں کے بارے میں اس میں سوچنا بھی بے وقوفی ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشلیں لے کر۔ اب مشلیں جو ہیں کیا ہیں؟ اگر ہم بائبل مقدس میں سے چند حوالے اگر دیکھیں تو جیسے ہم نے زبور 119 میں 105 آیت میں لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ مشل یعنی لیمپ جو روشنی کا کام دیتے ہیں۔ تو کلام مقدس میں جو خدا کا کلام ہے اس کو لیمپ یا مشل کے تشبیہ دی گئی ہے۔ اگر ہم امثال کی کتاب اس کا 20 باب اور 27 آیت دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ آدمی کا ضمیر خداوند کا چراغ ہے جو اس کے اندرونی حال کو دریافت کرتا ہے، کیونکہ خداوند جو ہے اس کا روح جو ہے اس کے لوگوں کے اندر رہتا ہے، اس لیے وہ ان کے اندرونی حالات کا خداوند جانتا ہے۔ اسی طرح خداوند یسوع اگر ہم کے بارے میں بیان کیا گیا ہے دوسرا تواریخ، اگر آپ نکال لیں میرے ساتھ دوسرا تواریخ اس کا 21 باب اور 7 آیت دیکھتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے، تو بھی خداوند نے داؤد کے خاندان کو ہلاک کرنا نہ چاہا اس عہد کے سبب سے جو اس نے داؤد سے باندھا تھا، اور جیسا اس نے اسے اور اس کی نسل کو ہمیشہ کے لیے ایک چراغ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ یعنی یہاں پر جو ہمیشہ جو چراغ ہے وہ یسوع مسیح کو بتاتا ہے کہ جو یسوع مسیح ہے، جو خدا کا کلام ہے، وہ چراغ ہے جو داؤد کو عطا کیا گیا تاکہ وہ ہمیشہ تک بادشاہی کرے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو مشلیں ہیں، جو لیمپ ہے، وہ خدا کے کلام کو بیان کرتا ہے کہ جو لیمپ ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ اور اب یہاں پر لکھا گیا بائبل مقدس میں جہاں کہیں بھی نمبر کا اسپیسیفک کسی بھی نمبر کا ذکر ہوا ہے تو وہ بغیر مقصد کے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں ایک نقطہ بھی بغیر مقصد کے نہیں لکھا گیا، نہ ڈالا گیا، اس لیے اس کا مقصد ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہے 10 کنواریوں کی بات کی جا رہی ہے، تو اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ جو 10 ہے
اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم بائبل میں سے بہت ساری حوالے ہیں جو ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں چند جو چیدہ حوالے ہیں ان کا ذکر کروں گا تاکہ آپ کے ذہن میں تھوڑی سی پکچر جو ہے کلیئر ہو جائے کہ جو 10 نمبر ہے وہ ہیبرو لینگویج میں جو 10واں لفظ ہے وہ یدھ ہے، جس کو ہم یہ بولتے ہیں، اس کو ہیبرو میں یدھ بولتے ہیں، یعنی یہ بائبل میں ہیبرو لینگویج میں سب سے چھوٹا ہندسہ ہے، بالکل چھوٹا سا، جیسے ہم فل سٹاپ کی طرح کا لگا ہوتا ہے۔ تو جیسے بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے کہا کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں نہ ٹلیں گی، لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ بائبل مقدس میں کلام میں سے ایک نقطہ یا ایک شوشہ، اگر اردو میں یہ لکھا گیا ہے کہ نقطہ یا شوشہ، اگر ہم اس کو ہیبرو لینگویج میں دیکھیں تو وہ وہاں پہ اسی لفظ کا ذکر کرتا ہے کہ وہ جو چھوٹے سے چھوٹا ہندسہ ہے ہیبرو لینگویج کا یدھ، وہ بھی بائبل مقدس میں پورا ہوئے بغیر نہیں ٹلے گا۔ تو جو بائبل مقدس میں جو لفظ 10 ہندسہ ہے اس کو ہیبرو میں اشر بولتے ہیں، تو یہ ایک کمپلیٹ سائیکل کو ظاہر کرتا ہے، اچھے اور برے دونوں طرف کو، پازیٹیو اور نیگیٹو، اس کو بلیسنگ کو بھی یہ ظاہر کرتا ہے، ججمنٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو بائبل مقدس میں جب خدا نے یہودی لوگوں کو، اپنے لوگوں کو ہدیہ دینے کا ذکر کیا تو وہاں پر بھی وہ 10ویں حصے کا ذکر کرتا ہے، جو کہ بائبل مقدس میں اب ایمانداروں کے لیے نہیں ہے، لیکن وہ پرانے وقت میں جب خدا نے یہودیوں کے لیے اس کو میں ٹھہرایا تھا تو اس میں بھی 10ویں حصے کا ذکر کیا تھا۔ گو کہ آج کل بھی کچھ لوگ جو ہیں، کچھ نہیں بلکہ زیادہ تر جو ہیں، وہ اس پر بہت زور دیتے ہیں 10ویں حصے پر، کیونکہ یہ سبھی جانتے ہیں کہ یہ ان کی آمدن کا، جو پادری لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اپنی دکانداریاں کھول رکھی ہیں، وہ 10ویں حصے کا بہت گہرائی سے ذکر کرتے ہیں کہ یہ دینا نہیں تو تمہاری برکتیں جو ہیں وہ رک جائیں گی۔ تو اس چیز کا ہم آگے چل کر اسی مثال میں، تمثیل میں جو ہے وہ پڑھیں گے، غور کریں گے اس کے بارے میں۔ تو اور اگر ہم 10 نمبر کے بارے میں جانیں، دیکھیں تو جو 10 حکم ہیں، خداوند نے 10 حکم دیے ہیں، جس میں ہم جانتے ہیں کہ 5 حکم جو وہ خدا کے بارے میں ہیں، 5 حکم جو ہمارے انسانی رشتوں کے بارے میں ہیں۔ 10 آفتیں آئی تھیں بنی اسرائیل پر، بنی اسرائیل پر نہیں، مصر میں، جب بنی اسرائیل مصر میں تھے، جب خداوند مصر میں سے ان کو نکالنے کو تھا۔ ابراہیم پر بھی 10 طرح کی آزمائشیں آئی تھیں۔ اگر آپ پیدائش کی کتاب میں دیکھیں تو ابراہیم پر 10 قسم کی جو آزمائشیں تھیں وہ آئی تھیں۔ پھر اگر پیدائش کی کتاب 18 باب میں ہم دیکھیں تو وہاں پر خداوند کہتا ہے، جب ابراہیم سے بات کر رہا ہے سدوم کے بارے میں، تو وہ کہتا ہے کہ اگر 10 آدمی بھی مجھے وہاں ملے تو میں انہیں اس شہر کو تباہ نہیں کروں گا۔ پھر اگر ہم آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لابن تھا، جو یعقوب کا سسر تھا، اس نے 10 دفعہ اس کی جو اجرت تھی بدلی۔ جینیسیس پیدائش کی کتاب 31 باب اور اس کی 7 آیت میں آپ ہمیں ملے گا۔ جو پھر آگے اور ہم چل کر دیکھیں تو پیدائش کی کتاب میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جو یوسف کے 10 بھائی تھے وہ مصر جاتے ہیں غلہ لینے کے لیے۔ اسی طرح بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں بائبل مقدس میں کہ 10 جو ہے وہ ایک مکمل فگر ہے جو پورے ایک لائف سائیکل کو ظاہر کرتا ہے، وہ پازیٹیو بھی ہے اور نیگیٹو بھی ہے۔ تو یہاں پر بھی جیسے وہ 10 کنواریوں کا ذکر کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو پوری کلیسیا ہے، 10 کا جو جیسے ہم نے دیکھا کہ 10 جو ہے وہ مکمل عدد ہے، تو پوری کلیسیا کا جو پورے ایماندار لوگ ہیں جو خداوند یسوع کے نام سے کہلاتے ہیں، ان کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے، 10 کنواریاں۔ تو اس میں لکھا ہے ان میں 5 بے وقوف اور 5 عقل مند تھیں۔ اب خداوند یسوع خود ہی اس میں ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں کہ جو 10 کلیسیاں ہیں، جو 10 کنواریاں ہیں، ان میں 5 جو ہیں وہ عقل مند ہیں اور 5 بے وقوف ہیں۔ اب آئے ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ عقل مند اور بے وقوف کی کیا
डेफिनेशन है, क्योंकि हम कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कि मेरा ख्याल ये है या मैं इसका ये नतीजा निकालता हूँ या मैं इसकी तशरीह ये कर रहा हूँ, मेरा कहना या मेरे कहे का कोई असर नहीं है, कोई उसकी वक़्त नहीं है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस जो है वही सुप्रीम अथॉरिटी है और हम उसी में से इसको जानते हैं। तो आए मेरे साथ निकाल लें मत्ती की इंजील, उसका 7 बाब और 24 आयत से पढ़ते हैं। मत्ती की इंजील 7 बाब और 24 आयत। यहाँ पर खुदावंद यीशु जो है वो खुद ही हमें बता रहे हैं कि बेवकूफ़ कौन है और अक्लमंद कौन है। तो लिखा है, बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टकरें लगी, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। ये अक्लमंद की डेफिनेशन जो है खुदावंद यीशु मसीह बयान कर रहे हैं। और अगली आयत में देखिए 26 आयत में, ठीक है, और जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल नहीं करता वो उस बेवकूफ़ आदमी की मानद ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचा और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। तो हमने यहाँ पर देखा कि खुदावंद यीशु खुद ही इसकी डेफिनेशन बता रहे हैं कि अक्लमंद लोग कौन हैं। वो लोग जो खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं, खुदावंद की बातों को सुनते हैं और उन पर अमल करते हैं। और वो लोग जो सुनते हैं और अमल नहीं करते वो बेवकूफ़ हैं, जो सुनते और अमल करते हैं वो अक्लमंद हैं। और यहाँ पर भी जो 5 बेवकूफ़ और 5 अक्लमंद हैं। अब बेवकूफ़ की डेफिनेशन भी बाइबल मुकद्दस में से हमने देखी है, अक्लमंद की भी। अगर हम ज़बूर 19 में देखें, इसमें निकालें ज़बूर 19 उसकी 7 आयत देखें। हम एक दो और बाइबल मुकद्दस में से हवाले पढ़ते हैं ताकि हमारा जो कंसेप्ट है कि बाइबल मुकद्दस हर लफ्ज़ की तशरीह खुद करती है, क्योंकि हमें बाइबल मुकद्दस की तशरीह करने के लिए, उसको समझने के लिए कहीं दूर जाने की या किसी दूसरी किताब को टटोलने की, किसी दूसरे मज़हब के किताब को टटोलने की, किसी फ़िलासफ़र की, किसी पादरी की, किसी बिशप की किताब को टटोलने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या कहता है। कलाम मुकद्दस अपनी तशरीह खुद करते हैं, क्योंकि कलाम मुकद्दस खुदा का कलाम है जिसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। खुद उसको तशरीह करने के लिए हमें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो 19 बाब और उसकी 7वीं आयत देखें, ठीक है। खुदावंद की शरीयत कामल है, वो जान को बहाल करती है। खुदावंद की शहादत बरहक है, नादान को दानिश बख्शती है। ऐसे ना, जो खुदा का कलाम है वही जो है बेवकूफ़ों को भी, नादानों को भी अकल बख्श देता है। तो इसी तरह अगर हम ज़बूर 119 देखें और 119 ज़बूर की 130वीं आयत देखते हैं, 119 ज़बूर और उसकी 130 आयत, इसमें लिखा है, तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है, वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। तो अभी हमने जाना कि बेवकूफ़ कौन है और अक्लमंद कौन है। अब बेवकूफ़ जो खुदा के कलाम को सुनते हैं और अमल नहीं करते वो बेवकूफ़ हैं। और यहाँ पर भी जो वो कलीसियाएँ, वो लोग, वो ईमानदार जो खुदावंद के कलाम को जिन्होंने सुना लेकिन उस पर अमल नहीं किया, वो बेवकूफ़ उनको कह रहा है। और जो अक्लमंद हैं जिन्होंने खुदावंद के कलाम को सुना और उन पर अमल किया। अब यहाँ पर जो नंबर 5 है, 5 जो है वो नंबर 5 अगर हम देखें तो वो कलाम मुकद्दस में बहुत दफ़ा इसका जिक्र मिलता है। 318 दफ़ा नंबर 5 जो है इसका जिक्र हमें कलाम मुकद्दस में मिलता है। और नंबर 5 जो है इसको चैमिश इंग्लिश में बोलते हैं, सॉरी हिब्रू में बोलते हैं। और जो ये लफ्ज़ है ये खुदा के फजल को ज़ाहिर करता है। खुदा का जो फजल है उसको जब हम न्यूमेरिकल लैंग्वेज में देखते हैं तो वो नंबर 5 को ज़ाहिर जो है वो उसको ज़ाहिर करता है। अगर हम 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 25 बनता है। और जो 25 है वो
فضل کو ظاہر کرتا ہے، فضل پر فضل کو، مثلا جو فضل جب ملٹی پلائی ہوتا ہے تو تو اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور 16 آیت میں دیکھیں تو یہاں پر اس چیز کا ذکر ملتا ہے کہ فضل پر فضل، جب فضل ملٹی پلائی ہوتا ہے ہماری زندگی میں تو وہ اس کو ظاہر کرتا ہے۔ تو بائبل مقدس میں ہم چند مثالیں دیکھتے ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ 318 دفعہ اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے، لیکن ہم چند جو حوالے ہیں بائبل مقدس میں سے ان کا ذکر کریں گے تاکہ ہمارے مائنڈ میں جو اس کا کنسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو سکے۔ اگر ہم خروج کی کتاب 30 باب اور اس کی 23 آیت سے 25 آیت تک دیکھیں تو جو مسا کا تیل ہے اس میں بھی جو چیزیں جو انگریڈینٹس ہیں جو ملائی جاتی ہیں وہ 5 ہیں۔ جو لبان ہے جو خداوند کے حضوری کے لیے وہاں چلایا جاتا تھا، اس کے میں بھی اگر آپ دیکھیں خروج 30 باب اس کی 34 آیت میں دیکھیں تو اس میں بھی 5 چیزیں ملائی جاتی تھیں۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب میں دیکھیں 15 باب میں 9 اور 10 آیت میں تو وہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جب ابراہیم کے ساتھ خدا نے عہد باندھا تو وہاں پر بھی 5 جانور جو ہیں وہ ذبح کیے گئے، ان کو 2 ٹکڑے کر کے تو وہاں پر رکھا کیا جب خداوند نے ابراہیم کے ساتھ ابدی عہد باندھا تھا۔ پھر ہم اگر دیکھیں تو یسوع مسیح کے جسم پر ویسے تو لکھا ہے کہ اس کے بہت سارے زخم، اس کا جسم جو خود ہے وہ ایک زخم بن گیا، لیکن جو کیلوں کے اس کے نشان تھے وہ 5 تھے، دونوں ہاتھوں پر، دونوں پاؤں پر، اور ایک جو نیزہ جو پسلی پر مارا گیا، وہ ملا کے 5 بنتے ہیں نشان۔ جب داؤد نے جو جاتی جولیت کو مارا تو وہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہے کہ اس نے 5 پتھر اٹھائے۔ پھر اعمال کی کتاب میں ہم دیکھیں پولس رسول کو 5 دفعہ 39 کوڑے جو ہیں 39 کوڑے لگے۔ پھر ہم انجیل مقدس میں واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ خداوند یسوع نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے 5000 کو کھانا کھلایا۔ جو توریت کی کتابیں ہیں، پہلی جو توریت جو مل کر بنتے وہ بھی 5 کتابیں ہیں، جس کو ہم تورہ بولتے ہیں، تو وہ بھی 5 کتابیں ہیں۔ اسی طرح بہت ساری چیزوں میں ہمیں 5 کا ذکر ملتا ہے۔ جو ہیبرو لیٹر، جو ہیبرو الفابیٹ میں جو لیٹر ہے ہے وہ 5واں لفظ ہے، تو اس کا جو پکٹوریل ویلیو ہے وہ ظاہر کرتی ہے اسپرٹ کو، ہوا کو، اسپرٹ کو، جیسے جب 2 باب میں پیدائش 2 باب 7 آیت میں ملتا ہے کہ جب خدا نے اس کی نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جو اسپرٹ تھی، جو ہوا تھی، وہاں پر بھی وہی لفظ استعمال کیا گیا، تو اس چیز کو یہ ظاہر کرتا ہے۔ تو اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جو 5 ہے وہ فضل کو ظاہر کرتا ہے۔ جو خداوند کے لوگ ہیں جن پر اس کا فضل ہے، جو اس کے کلام کو سنتے ہیں، جو عقل مند ہیں، ان کے لیے وہ فائدہ مند ہے۔ جو اس کے کلام کو نہیں سنتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، ان کے لیے وہ فضل سے دور ہے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہ ذکر کرتا ہے کہ 5 جو ہیں وہ عقل مند ہیں اور 5 جو ہیں وہ بے وقوف ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں تیسری آیت میں، دیکھیں جو بے وقوف تھیں انہوں نے مشلیں، تو انہوں نے اپنی مشلیں تو لے لی مگر تیل اپنے ساتھ نہ لیا، مگر عقل مندوں نے اپنی مشلوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو کلام مقدس میں خداوند یسوع فرماتے ہیں کہ عقل مند اور بے وقوفوں میں فرق کیا ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے جانا کہ جو مشلیں ہیں، جو لیمپ ہے، وہ خداوند کے کلام کو ظاہر کرتا ہے۔ اب خداوند کا کلام جو ہے وہ تو انہوں نے اپنے ساتھ لے لیا، لیکن اس کے اوپر کیونکہ وہ عمل نہیں کرتے تھے، ان کی زندگی خدا کے روح سے، یا جو تیل ہے وہ خدا کی حضوری کو ہم ظاہر کرتا ہے کہ ان کے مشلوں میں، ان کے کلام میں، کیونکہ وہ کلام جو تھا انہوں نے صرف سنا تھا کہ خدا کے بارے میں، یسوع مسیح کے بارے میں سنا،
لیکن انہوں نے اپنے فائدے کے لیے، اپنی مجبوری کے لیے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنی دنیاوی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو روحانی ظاہر کرنے کے لیے کلام کو سنا۔ ان کو کلام کو جانتے تھے، کیونکہ لکھا کہ شیطان بھی کلام کو جانتا ہے اور ہم سے بڑھ کر جانتا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں جب خدا شیطان نے یسوع مسیح کو آزمایا تو وہاں پر بھی وہ کلام کے حوالہ دیتا ہے، 91 زبور سے وہ بھی حوالہ دیتا ہے کہ لکھا ہے۔ تو تو شیطان جو ہے وہ بھی کلام کو جانتا ہے، اور یہاں پر بھی وہ خدا یسوع کہہ رہا ہے کہ جو بے وقوف تھیں انہوں نے اپنی مشلیں بھی لے لی، یعنی اپنے کلام کو جو ان کو آتا تھا، جو انہوں نے سنا تھا، وہ لے تو لیا، لیکن اس میں کیونکہ عمل نہیں تھا، کلام پر عمل کرنے والے نہیں تھے، ان کی زندگی میں خداوند نہیں تھا، خدا کا کلام، اس کا روح نہیں تھا، تو اس لیے ان کی جو مشلیں تھیں وہ خالی تھیں۔ تو دیکھا کہ مگر عقل مندوں نے اپنی مشلوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا۔ اب کپیاں کے کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو کپی کا مطلب کیا ہے کہ وہ جس میں تیل ڈالا جاتا ہے، جو اس تیل کو، اس خدا کی حضوری کو ہولڈ کرتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب اور 16 آیت، تو وہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے 3 باب کی 16 آیت میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔ اب مقدس کا مطلب کیا؟ کہ جہاں پر خدا کی حضوری ہے۔ کپیوں کا یہاں پر بھی اسی چیز کو ظاہر کیا گیا کہ جو کپیاں ہیں جو خدا کی حضوری کو، اس تیل کو، اس کی پریزنس کو ظاہر کرتی ہیں، وہ ہمارا بدن ہے، کہ ہمارے اندر جو ہے خدا کا روح جو ہے، اس کا ایمان جو ہے، میرا ایمان نہیں، انسانی ایمان نہیں، بلکہ وہ ایمان جو خداوند یسوع نے مجھے دیا ہے۔ کیونکہ غلطیوں کے خط میں لکھا ہے کہ اب میں جو جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے کے ایمان سے گزارتا ہوں، اپنے ایمان سے نہیں، کیونکہ مجھ میں وہی ایمان ہے جو خداوند یسوع کا ایمان ہے، جو پطرس میں ایمان ہے، جو پولس رسول میں ایمان ہے، وہی مجھ میں ہے۔ ہم سارے اپنے ایمان کے وسیلہ سے زندگی نہیں گزارتے، بلکہ ہم مسیح یسوع کے ایمان کے وسیلہ سے زندگی گزارتے ہیں۔ تو جب خدا کا روح جو ہے مجھ میں بسا ہوا ہے، اس کا مقدس جو ہے وہ میں ہوں، میرا جسم ہے، میرا دل ہے، تو وہاں یہاں پر اس کو ذکر کر رہا ہے کہ انہوں نے اپنی مشلوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا۔ جو عقل مند تھی، خدا کا کلام اور اس کا عمل، اس کی حضوری ان کے ساتھ، وہ خدا کی حضوری کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں۔ ریئل جو خدا کی حضوری ہے، جو خداوند یسوع کا ایمان ہے، اس سے وہ بھرے ہوئے ہیں۔ تو آگے 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب دلہا نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگیں اور سو گئیں۔ اب یہاں پر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب دلہا نے دیر لگائی، دیر لگانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ انٹینشنلی دیر لگا رہا ہے کہ تاکہ ہم کو آزمائے، یا ہمارا تیل جو ہے، وہ جو ہماری جو صبر ہے وہ ختم ہو جائے؟ نہیں۔ آئے ہم بائبل مقدس میں سے اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ تو میرے ساتھ نکالیں آپ پہلا پطرس کا خط، دوسرا پطرس اس کا 3 باب، دوسرا پطرس اور اس کا 3 باب میں دیکھتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے 3 باب اور اس کی 9 آیت دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے، خداوند اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اب ہم نے یہاں پر دیکھا کہ دیر لگانے کا اس کا مقصد کیا ہے، کہ وہ دیر اس لیے لگا رہا ہے کہ وہ جو 5 بے وقوف کماریاں ہیں، جو انہوں نے کلام کو ریئل طریقے سے خدا کی مرضی کے مطابق جو ہے
ان کی زندگی میں وہ تیل نہیں ہے، ان کی کپیوں میں وہ تیل نہیں ہے، خداوند ان کو موقع دے رہا ہے کہ وہ بھی سمجھ لیں، سمجھ جائیں، خدا کی حضوری کو، اپنی کمی کو جانیں، اپنے اندر جھانکیں، نہ کہ صرف روحانی لبادہ جو ہے پہن کر پھریں کہ میں بہت روحانی ہوں، بڑی ساری کراس پہن کے، کالر لگا کے کہ میں بہت روحانی ہوں، لیکن اندر سے میری زندگی کھوکھلی ہے۔ تو ان کے لیے خداوند یسوع جو ہیں وہ تحمل کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں لگ رہا ہے کہ دیر لگا رہا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی، کیونکہ جو اس کے چنے ہوئے لوگ ہیں جن کو وہ بچانا چاہتا ہے، جن کے کیونکہ اس نے ہم سب کے لیے جان دی ہے، تو وہ لکھا کہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ہلاک ہو، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ تو خداوند یسوع جو ہے وہ اس لیے دیر لگا رہے ہیں۔ لکھا اور سب اونگنے لگی اور سو گئی۔ یعنی یہاں پر ایک چیز ہمیں کامن ملتی ہے کہ 10 کی 10 کنواریاں جو ہیں وہ سو گئی ہیں۔ کہ اب جو 5 کنواریاں ہیں جو بے وقوف ہیں، وہ تو اپنی کہہ لیں کہ پرائیڈ میں سو رہی ہیں کہ ہم تو بہت ہی روحانی ہیں، لیکن جو عقل مند کنواریاں ہیں وہ اپنی پریپریشن میں کہ میں اور ہر طرح سے خداوند یسوع کے فضل سے، اس کے روح سے بھری ہوئی ہوں، اس لیے وہ بے فکر ہو کے سو رہی ہیں۔ جیسے ہمیں سونے کا ذکر ملتا ہے کہ جب یہ طوفان، وہ سارے شاگرد اور یسوع مسیح طوفان میں گرے ہوئے ہیں اور یسوع مسیح لکھا کہ پیچھے گدی پر سو رہے ہیں، تو شاگرد جو آ کر خداوند یسوع کو جگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ تو یسوع مسیح وہاں پر انہیں جھڑکتے ہیں کہ تمہارا ایمان کہاں ہے؟ اسی طرح کہ جب ہم اعمال کی کتاب میں دیکھتے ہیں تو جب یعقوب کو جو قتل کر دیا جاتا ہے اور پطرس کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو اس کو بھی لکھا ہے کہ عید کے اگلے دن انہوں نے اس کو قتل کرنا ہوتا ہے، تو وہ بھی رات کو سو رہا ہوتا ہے کہ حالانکہ اسے پتہ ہے کہ صبح مجھے قتل کر دیا جائے گا، لیکن وہ بھی وہاں پہ سو رہا ہے۔ اور یہاں پر بھی جو ایماندار لوگ ہیں وہ خداوند میں آرام پاتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو سبت ہے وہ جیسے خداوند یسوع نے کہا کہ میرا جوا جو ہے وہ اٹھا لو تو تمہاری جانیں جو ہے وہ آرام پائیں گی۔ ہم خداوند یسوع مسیح میں آرام پاتے ہیں، سوتے دونوں ہی ہیں، لیکن ہم آرام پاتے ہیں یسوع مسیح میں۔ جو خداوند یسوع میں ایماندار ہیں، جو عقل مند لوگ ہیں، جنہوں نے اس کو پہن لیا ہے، یسوع مسیح کو پہن لیا ہے، جن میں اس کا روح کام کرتا ہے، وہ اس میں آرام پاتے ہیں۔ اور جو بے وقوف ہیں وہ اپنے پرائیڈ میں، اپنے فخر میں، اپنی جعلی روحانیت میں آرام پاتے ہیں، سو رہے ہیں۔ لکھیں آگے 6 آیت میں لکھیں آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دھلا آ گیا، اس کے استقبال کو نکلو۔ اب یہاں پر آدھی رات کو لکھا ہے کہ آدھی رات کو جب ہر کوئی بے فکر ہو کے سو رہا ہے، کہ نیند کے مزے اڑا رہے ہیں، جب مطلب یہ ہے کہ جب سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہوں گے جیسے کہ بہت امن ہے، سلامتی ہے، جیسے خداوند یسوع نے بھی مثال دی کہ جس طرح نوح کے دنوں میں ہوا تھا کہ لوگ شادی بیاہ کرتے تھے، ساری دنیا داری کے کام ہو رہے تھے اس دن تک کہ جس دن وہ نوح اور اس کے ساتھ وہ جو اس کے بیٹے تھے اور جانور جو اندر داخل ہوتے ہیں، اور وہ لکھا کہ طوفان نہ آ گئے، اس دن تک ساری دنیا داری کے کام جو لوگ بے فکر ہو گئے، غافل ہو گئے، اپنے کاموں میں مشغول تھیں۔ تو اسی طرح وہاں پہ اسی ذکر کرتا ہے کہ آدھی رات کو جب لوگ بے فکر ہوں گے، غافل ہوں گے کہ دنیا داری کے کاموں میں، کہ ہمارے پاس خدا کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، خدا نے پتہ نہیں کب آنا ہے، کیا ہونا ہے، یہ نہیں وہ سب کے لیے، کیونکہ جو بے وقوف لوگ ہیں ان کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک فیری ٹیل سٹوری لگتی ہیں، کہ جب سے جیسے کلام میں لکھا کہ جب سے آپ باپ دادا آئے ہیں تو سنتے آ رہے ہیں کہ ہاں خدا نے آنا ہے، یہ دنیا آخرت آنی ہے، یہ ہونا ہے، لیکن ہوا تو کچھ بھی نہیں، تو وہ اس وجہ سے غافل ہو کے پھرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی لکھا ہے کہ جب آدھی رات کو جب دنیا بے فکر ہوئے گی اس وقت دھوم مچی کہ دیکھو دھلا آ گیا۔ دیکھو 7ویں آیت میں اس وقت وہ سب کماریاں اٹھ کر اپنی مشلیں درست کرنے لگیں۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اٹھی ہیں اور جلدی جلدی انہوں نے دیکھا کہ اپنی جو مشلیں ہیں، جو اپنے آپ کو، اپنے جسموں کو، اپنے باڈیز کو، اپنے
जो कोई यीशु मसीह की ताकत उनमें है, जो कुछ वो लेके आई हैं उसको उन्होंने जल्दी जल्दी से तैयार करने लगे हैं कि हम खुदावंद की आमद के लिए तैयार हों। देखा, और बेवकूफ़ों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मशलें बुझी जाती हैं। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि खुदावंद यीशु के धुला के आने के वक्त बेवकूफ़ जो हैं उन्होंने देखा कि हमारी, क्योंकि जो उनके पास तेल था वो दुनियावी था, उनका ख़रीदा हुआ था, वो यीशु मसीह की कुव्वत से, उसके ईमान से मामूर नहीं थी। इसलिए उनकी जो मशलें हैं, उनकी जो ज़िंदगी है, वो वहाँ पर दम तोड़ने लगी। अब जब दम तोड़ने लगी तो उन्होंने देखा कि जो अक्लमंद है उनके पास जाती हैं और लिखा उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें भी अपनी कुप्पियों में से थोड़ा सा तेल दे दो, ताकि, क्योंकि हमारी मछलियाँ जो है वो बुझी जा रही हैं। तो अब यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि जो, जैसे हमने जाना कि जो तेल है वो खुदावंद की हजूरी को ज़ाहिर करती है। अब यहाँ पर वो जो अक्लमंद है वो उनको जवाब देती हैं कि शायद हमारे और तुम्हारे दोनों के लिए काफ़ी ना हो कि जो तेल है, जो खुदा की हजूरी है, जो वो खुदा के साथ मेरा पर्सनल रिलेशन है, मेरा, मेरे भाई का या मेरी बीवी का या मेरे बच्चों का, वो उन सब का पर्सनल रिलेशन है। वो रिलेशन जो है, खुदा की हजूरी जो है उसके साथ जो मेरा ताल्लुक है वो मेरा इंडिविजुअल है, वो किसी दूसरे के साथ वो शेयर नहीं किया जा सकता। क्यों कि खुदा जो है वो मेरा भी बाप है, मेरी बीवी का भी बाप है, मेरे बाप का भी वो बाप है, मेरे बेटे का भी वो बाप है। यानी खुदा किसी का दादा नहीं है, खुदा बाप है सबका, उसका सबके साथ एक पर्सनल रिलेशन है। वो मेरे बेटा जो है उसका भी बाप है, मेरा भी बाप है, मेरे बाप का भी बाप है। तो खुदा जो है वो सबका बाप है, उसका दूसरे दर्जे पर किसी के साथ भी रिलेशन नहीं है। तो खुदा की जो हजूरी है, जो उसका रिलेशन है, मैं वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। हाँ, जो लाइट है, जो हमारी जिंदगियों से खुदावंद का लाइट जो है उसका जिक्र मिलता है कि कहता है कि तुम्हारी रोशनी आदमियों तक पहुंचे, कि अभी जब हमारे पास टाइम है तो हम खुदावंद की हजूरी को, उसकी मौजूदगी को जो हमारी ज़िंदगी में काम करती है वो हम दूसरों के साथ वो शेयर कर सकते हैं, लेकिन जो उसके साथ रिलेशनशिप है वो हम दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते। इसलिए वो कहती हैं कि हमारे और तुम्हारे लिए ये काफ़ी नहीं होगा। अब देखिए आगे क्या कहते हैं, बेहतर ये है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले लो। अब यहाँ पर ये जो बात है ये बहुत ही फिक्रमंद और बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये चीज़ हमें आजकल अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें आम नज़र आती है, हर चर्च में, हर कलीसिया में आम नज़र आती है। क्यों? अब ये जो बातें हैं ये थोड़ी सी कड़वी हैं, क्योंकि बहुत सारों की दुकानदारी चलती है कि यहाँ पर वो कहता है कि बेहतर ये है कि बेचने वाले, अब बेचने वाले कौन हैं? जो, अब आप देखें कि खुदा के साथ मेरा डायरेक्ट ताल्लुक है। अब खुदा का कोई एजेंट नहीं है कि जिसके साथ मैं के पास जाकर मैं पैसे पे करूं और उससे खुदा के साथ जो मेरा ताल्लुक है, जो वो रिश्ता है वो बाय कर लूं। ठीक है, लेकिन यहां पर लोग बेचते हैं। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखें, तो हमें हर रोज ये कहा जाता है कि अगर हमने चंदा ना दिया, अगर हमने दया यकी ना दी, अगर हमने चर्च टाइम पर ना आए, अगर हमने रोजे ना रखे, अगर हमारी जिंदगी में नेक काम जो है वो ना हुए, अगर हमारी जिंदगी जो है वो नेकियों से भरी ना हुई, अगर हमारी जो सेल्फ राइचियसनेस है, जो हमारी अपनी आजाद की हुई रास्तबाजी है, अगर वो हम में ना हुई तो हम खुदा के मौजूदगी से, उसके प्यार से, उसके साथ रिलेशनशिप से महरूम रह जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ और नजर आता है
اب دیکھیں کہ جو بیچ وہ گئیں، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ لکھا ہے کہ جب وہ مول لینے جا رہی تھی وہ مول لینے گئیں، کیونکہ انہوں نے پہلے بھی جو ان کے پاس جو تیل تھا وہ خریدا ہوا تھا، دنیاوی تیل تھا، خریدا ہوا تھا ایسے ایجنٹوں سے ہی، جو ایجنٹ آج کل کالر لگا کے بیچتے پھرتے ہیں تیل، انہی سے انہوں نے خریدا ہوا تھا پہلے جو ان کے تیل تھا، جب ان کی مشلیں جو ہیں بجھنی شروع ہو گئی، اور اب بھی وہ انہی سے لینے گئی ہیں۔ اب جب وہ ان سے لے کر لینے جا رہی ہیں، اب غور کریں کہ انہوں نے تیل لینے گئیں، خریدا اور واپس آئیں، ٹھیک ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، دیکھا جب وہ مول لینے جا رہی تھی تو دولہا آ پہنچا، اور جو تیار تھی وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئی اور دروازہ بند ہو گیا۔ اب غور کریں کہ جو تیل لینے گئی ہیں، خریدنے گئی ہیں، وہ بھی باہر ہیں، اور جو تیل بیچنے والے ہیں وہ بھی باہر ہیں۔ بائبل مقدس کہہ رہی ہے، میں اس میں اپنی طرف سے کچھ نہیں ایڈ کر رہا، لکھا ہے کہ جو 5 کنواریاں جو تیار تھی، جن کے پاس ریئل ایمان تھا، جو یسوع مسیح کا ایمان ہے، جو یسوع مسیح نے ان کو تیل دیا تھا، جو روحانی فضل ہے جن کے پاس، وہ اندر داخل ہوئی، اور جو تیل خریدنے گئی انہوں نے خرید لیا، اور جو بیچنے والے تھے وہ بھی باہر ہیں، نظر آ رہے ہیں، اور جو خریدنے والے ہیں وہ بھی باہر ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی اندر نہیں گیا۔ اب یہ بات بہت کڑوی ہے کہ جو تیل آج کل بیچ رہے ہیں کہ یہاں پر ہدیہ دو گے، یہاں پر دعائیں کرو گے، میرے چرچ میں آؤ گے، میری مارکیٹنگ کرو گے، میں ہی سب کچھ ہوں، جو کچھ بیچتا ہوں، اگر مجھے نہ دیا تو تمہاری برکتیں رک جائیں گی، تو وہ بھی باہر ہیں، اندر وہ بھی نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح جہاں پر خود فرما رہے ہیں آخرت کے بارے میں کہ جو تیل بیچنے والے ہیں وہ بھی اندر نہیں گئے۔ کیوں اندر نہیں گئے؟ کیونکہ جو جسمانی تیل ہے، جو دنیا داری کے کام ہیں، جو ہماری اپنی نیکیاں ہیں، وہ ہمیں اس قابل نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی کوئی بھی چیز آسمان پر کے لیے کمپیٹیبل ہی نہیں ہے۔ تو جو ریئل تیل ہے، کیونکہ جب یسوع مسیح نے میرے لیے جان دی تو اس نے سب کچھ میرے لیے، جو میرے گناہوں کی قیمت تھی، اس نے پے کر دیا، ٹوٹل پیڈ ہے۔ اب مجھے کسی اور سے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جس طرح میں بغیر گناہ کیے گناہ گار ٹھہرا، کیونکہ میں آدم کی اولاد سے تھا، آدم کا جسمانی جو ڈی این اے ہے وہ مجھ میں تھا، اور میں اس کی نسل سے ہونے کی وجہ سے میں بغیر گناہ کیے گناہ گار ٹھہرایا گیا۔ اسی طرح جب میں مسیح یسوع پر ایمان رکھتا ہوں تو وہ جو موت کے ساتھ میرا عہد تھا، وہ جو میرا جسمانی ڈی این اے آدم کی وجہ سے مجھ میں آ رہا ہے، اس کو یسوع نے انٹرپٹ کر کے اپنا خون جو ہے، اپنا ڈی این اے جو ہے، وہ میرے ساتھ میرے اندر ڈال دیا۔ اب میرا تعلق روحانی ہے، یسوع مسیح کے ساتھ ہے، اور وہ ڈی این اے جو یسوع مسیح کا ڈی این اے ہے، وہ میں اپنی نیکیوں سے راست باز نہیں ٹھہرتا، نہ ٹھہر سکتا ہوں، بلکہ یسوع مسیح کے کیے پر ایمان لانے سے میں راست باز ٹھہرایا جاؤں گا۔ میں پاک ہوں، میں بلکہ ٹھہرایا جاؤں گا نہیں، جب میں اس پر ایمان رکھتا ہوں تو میں ٹھہرایا گیا ہوں، میں پاک کیا گیا ہوں، میں راست باز ہوں، کیونکہ یسوع مسیح مجھ میں ہے۔ کیونکہ رومیو کے خط میں لکھا ہے کہ جس میں اس کا روح نہیں، مسیح کا روح نہیں، وہ اس کا نہیں، اور لکھا ہے کہ جب مسیح کا روح مجھ میں ہے تو جسم جو ہے وہ تو مردہ ہے، لیکن جو روح ہے وہ زندہ ہے۔ اب میں جو لکھا ہے میں جسم میں زندگی گزار رہا ہوں تو اس کے بیٹے کے ایمان کے وسیلہ سے گزار رہا ہوں۔ آج ہم چند حوالے بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں جو اس چیز کو جو ہمارا کنسیپٹ ہے وہ کلیئر کریں گے۔ اگر ہم رومیہ کے خط 5 باب اور اس کی 8 آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ کہ جب ہم گنہگار تھے، اس قابل نہیں تھے کہ ہمارا خدا کے ساتھ، ہم اپنے زبان سے اس کا نام بھی لینے کے قابل نہیں تھے، لیکن اس نے میرے لیے جان دی۔ اگر
عبرانیوں کے خط اس کو پہلے باب اور 3 آیت میں دیکھیں تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے لکھا وہ ہمارے گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کے دہنی طرف جا بیٹھا. اس نے ہمارے گناہوں کو دھو دیا. یسایہ کی کتاب اس کا پہلا باب دیکھیں اس کی 18ویں آیت لکھا ہے اب خداوند فرماتا ہے آؤ ہم حجت کریں اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے اور ہر چند وہ ارغوانی ہوں تو بھی اون کی مانند اجلے ہوں گے. اگر تم راضی اور فرمانبردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے پر اگر تم انکار کرو اور باغی ہو تو تلوار کا لقمہ ہو جاؤ گے کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے یہ فرمایا ہے. یہاں پر بھی جو یسایہ نبی کی معرفت خداوند انہی بیوقوفوں اور عقل مندوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب ہم اس کے ساتھ ملتے ہیں تو چاہے ہمارے گناہ کتنے بھی ہوں اس کے لیے ہمیں پرائس ہم پے نہیں کر سکتے. یسوع مسیح نے ہمارے لیے سب کچھ پے کیا ہے. یہی چیز ہمیں زبور اگر 22 میں دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں ملتی ہے. 22 آیت میں زبور 22 پڑھیں اس کی 6 آیت تو اس میں بھی ہمیں ملے گی. اگر پترس کا دوسرا خط اور اس کا 24 باب دیکھتے ہیں پترس کا پہلا پترس 2 باب اور 24 آیت یہاں پر کیا ملتا ہے ہمیں 2 باب اور 24 آیت. پہلا پترس دوسرا پترس نکال دیں. پہلا پترس 2 باب اور اس کی 24 لکھا ہے وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی. کیونکہ پہلے تم بھیڑوں کی طرح بھٹکتے پھرتے تھے مگر اب اپنی روحوں کے گلہ بان اور نگہبان کے پاس پھر آ گئے ہوں. افسیوں کا خط 2 باب اور اس کی 8 آیت دیکھیں کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے اور یہ تمہاری طرف سے نہیں خدا کی بخشش ہے اور نام اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے کیونکہ ہم اسی کی کاراگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا. یوحنا کی انجیل 3 باب اور 16 ہے جو ہم سب جانتے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. پھر خدا یسوع کہتا ہے کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے جس کے پاس بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں ہے. اسی طرح بائبل مقدس میں بہت سارے حوالے ملتے ہیں. اگر آپ پہلا کرنتھیوں اور اس کا 6 باب اور 20 آیت دیکھیں پہلا کرنتھیوں 6 باب اور 20 آیت لکھا ہے کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہوں بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو. کہ ہم آلریڈی ہماری جو قیمت ہے وہ پے کر دی گئی ہے. ہم قیمت سے خریدے ہوئے ہیں. اب ہمیں اور کوئی قیمت دینے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہم دے سکتے ہیں. اسی طرح پہلے کرنتھیوں 7 باب اور اس کی 23 آیت میں بھی دیکھیں تو وہاں پر بھی ہمیں ملتا ہے 23 آیت دیکھا تم قیمت سے خریدے گئے ہو آدمی کے غلام نہ بنو. دوسرا کرنتھیوں 5 باب اور اس کی 21 آیت دیکھیں. میں اس لیے یہ حوالے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ خود بائبل مقدس میں سے دیکھیں اور پڑھیں اور اس پر غور کریں کہ خداوند یسوع خود کیا ہمیں کہتے ہیں. دوسرا کرنتھیوں 5 باب اور 21 آیت لکھا جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں. تیتس کے خط میں دیکھیں 2 باب اور اس کی 14 آیت. تیتس کا خط 2 باب اور اس کی 14 آیت دیکھیں جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑا لے
اور پاک کر کے اپنی خاص ملکیت کے لیے ایک ایسی امت بنائیں جو نیک کاموں میں سرگرم ہو۔ اعمال کی کتاب 4 باب اور اس کی 2 آیت دیکھیں، 12 آیت لکھے، اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ رومیہ 6 باب 23 آیت میں ملتا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اتنے سارے بائبل مقدس میں ہمیں حوالے ملتے ہیں۔ افسیوں کے خط میں 1 باب اور اس کی 7ویں آیت میں اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے کہ ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے۔ یہ ہماری جو قیمت ہے وہ آلریڈی پیڈ ہے، اور وہ پے جو کی گئی ہے وہ کسی دنیاوی چیزوں سے نہیں، بکروں اور بیلوں کے خون سے نہیں، بلکہ یسوع مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ اور اب اگر آپ کے پاس یسوع مسیح کے خون سے بڑھ کر کوئی قیمت ہے تو آپ کوشش کر سکتے ہوں، لیکن جیسے ہم نے اعمال کی کتاب میں 4 باب میں پڑھا کہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام ہی نہیں بخشا گیا۔ کسی نبی کو، کسی پیغمبر کو، کسی پادری کو، کسی انسان کو، کسی فرشتے کو، کسی مخلوق کو بھی کوئی ایسا نام، ایسی اتھارٹی نہیں بخشی گئی جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ تو پھر جب ہم کوئی ہے ہی نہیں ہے تو ہم کیوں ایسے ادھر ادھر خریدنے جاتے ہیں؟ کیوں ہم ان لوگوں کے چکر میں پڑتے ہیں کہ تم میرے پاس آؤ گے تو تمہیں برکتیں ملیں گی، اگر تم مجھے چندہ دو گے، تم مجھے پیسہ دو گے تو تمہیں برکتیں ملے گی۔ بھائی میں خدا کا ایجنٹ نہیں ہوں، میں نے آپ کے لوگوں کے لیے جان نہیں دی ہے، میں نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا۔ کس نے کیا؟ یسوع مسیح نے۔ اس کے وسیلہ سے ہم سب کو نجات ملتی ہے۔ اس کی طرف دیکھو، اس نے ہماری قیمت پے کی ہے، اور وہ جو قیمت پے کی ہے اب کسی اور کو قیمت پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں نجات مفت ملی ہے۔ جب اس نے اپنا بیٹا میرے لیے دے دیا تو اب یہ دوسری چیزیں، یہ برکتیں دینے کے لیے کیا وہ مجھ سے پیسے مانگے گا؟ جب اس نے جو آسمان اور زمین پر لکھا ہے سب سے مہنگی چیز جو ہے، جو اس کے پاس سب سے مہنگا خزانہ ہے یسوع مسیح، وہ اس نے میرے لیے دے دیا۔ اس نے میرے لیے اپنے آپ کو پست کر دیا، آسمان چھوڑ کر زمین پر آیا اور میرے لیے ہر طرح کی تکلیف برداشت کی، میرے لیے مارا گیا، میرے لیے اس کا جسم توڑا گیا، میرے لیے اس نے موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ تو اب وہ کیا یہ جسمانی چیزیں دینے کے لیے مجھ سے پیسے مانگے گا؟ کوئی سینس نہیں بنتی، کیونکہ اگر ہم پیدائش کی کتاب میں دیکھیں تو خدا نے پہلے آدم کو پیدا کرنے سے پہلے یہ دنیاوی چیزیں جو ہیں، ہر چیز جو ہے اس کے لیے پیدا کر دی تھی۔ اور اگر آپ غور کریں تو اس وقت صرف 2 انسان تھے دنیا میں، آدم اور حوا، لیکن خدا نے اس وقت ہی آج تک، اس وقت سے لے کر آج تک اور دنیا کے آخر تک کے لیے انسان کی ہر ضرورت کے لیے ہر چیز پیدا کر دی۔ اب دیکھیں کہیں بائبل میں کہیں بھی آپ کو کوئی ایسا ذکر نہیں ملے گا کہ جہاں پر آپ کو یہ کہ خدا نے کوئی نئی چیز کریٹ کی ہے، نہیں۔ وہاں پر آدم کو پیدا کرنے سے پہلے اس نے اس کی ضرورت کا سارا سامان جو ہے، جو کچھ اس کو پہلے سانس سے لے کر آخری سانس تک ضرورت تھی، اس نے پیدا کر دیا۔ اب یہ نہیں ہے کہ آدم کا سانس گھٹ رہا ہے، اس کو آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے تو اس نے کہا خدایا مجھے آکسیجن چاہیے، تو خدا نے کہا اوکے چلو آکسیجن پیدا کر دیتے ہیں۔ آج خدا کو ہمیں بھوک لگی ہے، وہ کہتا ہے اچھا چلو آج میں تجھے ویج ہی کھانا دوں گا، کل نہیں میں ویج ہی نہیں کھانا۔ وہ اس نے نئی چیز کوئی نہیں کریٹ کی، سب کچھ اس نے پہلے سے کریٹ کر دیا۔ اس وقت 2 لوگ تھے، اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں دنیا کی آبادی جو 4 بلین کے 7 بلین تک ہے، اور کوئی چیز نئی کریٹ نہیں کی، ہر چیز جو ہے پہلے سے کریٹڈ ہے۔ اسی طرح خداوند نے ہمارے لیے سب کچھ پہلے سے بنا کر مہیا کر رکھا ہے، صرف ہمیں
आगे बढ़कर ईमान के साथ उसे वसूल करना है। इन भेड़ियों के चक्करों में ना पड़े जो बरकतें बेचते हैं। खुदावंद की बरकतें फॉर सेल नहीं हैं। खुदावंद की बरकतें उसके उस पर ईमान लाने वालों के लिए, उसके बच्चों के लिए फ्री हैं। बाप अपने बच्चों को बरकतें मोल नहीं देता। वो ये नहीं कहता कि ये लो, अगर आज तुम्हें रोटी चाहिए तो चलो इतने पैसे दो, अगर पानी चाहिए तो इतने पैसे दो, सोना है वो घर में तो इतने पैसे दो। नहीं, बाप के पास जो सब कुछ है उसके बच्चों के लिए। और अगर आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह ने हमें यह हक दिया है कि उसको बाप कहें, तो जब वो मेरा बाप है तो मैं उसकी सारी बरकतों पर मेरा हक है। वो मेरे लिए बेच नहीं रहा, वो मेरी है। मैंने आगे बढ़कर ईमान में उसको वसूल करना है। आपको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, खुदा वो आपके लिए मुहैया कर रखी है। आपको सेहत चाहिए, उसने दे रखी है। आपको खाने के लिए चाहिए, वो उसने मुहैया कर रखा है। हमारी हर ज़रूरत जो है उसने पहले से मुहैया कर रखी है। हमें ईमान के साथ आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर भी हम देखें, फिर वो 11वीं आयत में लिखा है, फिर वो बाकी कुंवारियाँ भी आई और कहने लगी, है खुदावंद हमारे खुदा, हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुमको नहीं जानता। इससे ज़्यादा और क्लियर आपको क्या चाहिए कि जिन्होंने बाहर से खरीदा, बेचने वाले भी बाहर हैं, खरीदने वाले भी बाहर हैं, और यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, क्योंकि तुमने कलाम को सुना है, कलाम के बारे में सुना है, कलाम ने तुम्हारे अंदर जड़ नहीं पकड़ी। क्योंकि अगर जड़ पकड़ता तो हम फल लाते, चाहे 30 गुना लाते, चाहे 60 गुना लाते, चाहे 100 गुना लाते, लेकिन फलदार होते। लेकिन ये 5 जो बेवकूफ़ 5 कुंवारियां हैं, ये वो हैं जिन, अगर आप यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब देखें तो यहाँ पर हमें एक बड़ी अच्छी तस्वीर खुदावंद यीशु ने उनकी दिखाई है। यूहन्ना की इंजील 15 बाब लिखा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, ये वो बेवकूफ 5 कुंवारियां हैं जो यीशु मसीह में है और फल बेफल हैं। कहता है जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, उसका उसके साथ कोई तल्लक नहीं है। वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तो यहां पर हमने देखा कि हमें खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना है और कलाम को पढ़ना है। कलाम के साथ जितना हम कलाम के साथ जुड़ेंगे, जितना हम कलाम को समझेंगे, जितना हम खुदावंद के कलाम पर अमल करेंगे, क्योंकि खुदावंद कहता है कि जो मेरे लोग हैं वो खुदावंद के इल्म से रोशनास होते हैं, उसके इल्म से भरे होते हैं। अगर हम होसिया की किताब उसका 3-4 बाब और उसकी पहली आयत में देखें, लिखा क्योंकि ये मुल्क रास्ती और शफकत और खुदा शनासी से खाली है। खुदावंद अपने लोगों के लिए कह रहे हैं कि इनके पास ये मुझे खुदा को नहीं जानते। आगे जाके वो 6ठी आयत में कहता है, मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए, क्योंकि तुमने मार्फत को रद्द किया। मार्फत क्या है? खुदा के इल्म को, खुदा को जानना उन्होंने रद्द कर दिया। क्योंकि कहता तुमने मार्फत को रद्द की, इसलिए मैं भी तुझको रद्द करूंगा। ये 4 बाब 6 आयत है। आगे इसी तरह होसिया की किताब में 6ठे बाब में देखिए 6ठी आयत में लिखा है, क्योंकि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ और खुदा शनासी को सोख्तनी कुर्बानियों से ज्यादा चाहता हूँ। खुदा शनासी क्या मतलब? खुदा को जानना, उसको कि वो क्या है, उसने मुझे उस पर ईमान लाने से मुझे क्या ताकत मिलती है। वो खुदा को जानना कुर्बानियां देने से, रोजे रखने से, वो कहता है कि खुदा ज्यादा पसंद करता है। इसी तरह ज़बूर 138 आयत में उस 3 आयत में देखें, रोमियो 9 बाब 28 आयत में देखें, मत्ती 12 बाब 7 आयत में देखें, 9 बाब 13 आयत में देखें, आपको ये चीज़ें मिलेंगी कि खुदा जो है वो इन पर क्या पसंद करता है कि हम खुदा को जानें। हम खुदा को कैसे जान सकते हैं? कलाम मुकद्दस के वसीला से, कलाम मुकद्दस को पढ़ने से, उस पर अमल करने से, उस पर गौर करने से, उसको अपनी ज़िंदगी में जिंदा करने से। कलाम मुकद्दस जो है वो अलमारी में पड़ा हुआ
मुझे बरकत नहीं देगा। कलाम मुकद्दस बाबरकत कब है? जब वो मुझ में ज़िंदा होता है, जब वो मेरे कामों से यीशु मसीह की रोशनी जो है, जो मेरे वसीला से जब दूसरों तक पहुंचती है, मेरी ज़िंदगी फलदार होती है, तो खुदावंद यीशु जो है, हम उसके साथ उसकी ज़ियाफ़त में शरीक होंगे। अगर नहीं तो हम बाहर रह जाएंगे। तेल बेचने वाले और तेल खरीदने वाले दोनों बाहर रह जाएंगे। ये कलाम मुकद्दस पर कहता है। आप इसी हवाले, जो मैंने कोई चंद हवाले आपको बताए हैं, इनको पढ़ें, बार बार पढ़ें, गौर करें, खुदा से दुआ करें कि खुदा आपको इन बातों की समझ दे, ताकि हम इन भेड़ियों से जो कलाम को बेचते हैं उनसे बचे रहें। खुदावंद यीशु हम सबको अपने कलाम के साथ जुड़े रहने की ताकत दे।